اللهم اجعل في قلبي نورا۔ نور کے باپ نے یہ کوشش نہ کی کہ کشتی کو اس جگہ تک لے جائے جہاں سے انہوں نے کشتی لی تھی اور جہاں گھوڑا گاڑی رکی کھڑی تھی۔ ان دونوں نے کشتی کو قریبی کنارے پر لگا دیا اور اتر آئے۔ دونوں نے پورا زور لگا کر کشتی کو اتنا کھینچا کہ آدھی کشتی خشکی پر آ گئی۔ باپ نے نور سے کہا کہ وہ کشتی کے قریب کھڑی رہے اور اگر کشتی پانی میں جانے لگے تو اسے پکڑ کر کھینچ لے۔ وہ خود گھوڑا گاڑی لینے چلا گیا۔ اب وہ ہر قطرے سے نکل آئے تھے۔ نور کا باپ گھوڑا گاڑی وہیں لے آیا اور کشتی کے قریب روک دیا۔ باپ بیٹی کشتی سے بکس اتارنے لگے۔ وہ علاقہ ایسا تھا جہاں سے کسی انسان کا گزر نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ یہ علاقہ کسی راستے میں نہیں آتا تھا اور خطرناک بھی اتنا تھا کہ ادھر سے کوئی گزرتا ہی نہیں تھا۔ دونوں نے زور لگا کر چاروں بکس گھوڑا گاڑی میں لاد لیے اور سوار ہو گئے۔ گھوڑوں کی باگیں باپ نے سنبھال لیں اور گاڑی شہدر کی طرف موڑ کر چل پڑے۔ نور ابھی دیکھ رہی تھی کہ باپ یہ خزانہ کہاں لے جاتا ہے۔ نور کی توجہ دراصل خزانے پر تھی ہی نہیں۔ وہ بہت بڑے صدمے سے دوچار تھی۔ اسے جس کے ساتھ روحانی محبت ہو گئی تھی اسے وہ اپنے ہاتھوں جلا کر اور ڈبو کر جا رہی تھی۔ حاذق کے خیال سے اور اس کے انجام سے اسے اتنا شدید صدمہ ہوا تھا کہ اس کے آنسو بہہ نکلے اور پھر وہ سسک سسک کر رونے لگی۔ روتی کیوں ہو؟ باپ نے نور سے کہا۔ کیا ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بہت بڑے دھوکے سے بچ گئے ہیں؟ یہ باطنی تھے اور یہ سیدھے علمود جا رہے تھے۔ مجھے تو یہ راستے میں ہی قتل کر دیتے اور تمہیں وہاں لے جا کر حسن بن صباح کے حوالے کر دیتے، اور وہ ابلیس تمہیں اپنی جنت کی حور بنا دیتا۔ آج تم ایک خاوند کی تلاش میں ہو، وہاں ہر روز تمہارا ایک نیا خاوند ہوتا۔ اللہ کا شکر ادا کرو جس نے ہمیں اس ذلت سے بچا لیا ہے۔ خدا کی قسم مجھے اس خزانے کی خوشی نہیں، خوشی ہے تو یہ ہے کہ میں آخر تمہیں بچا لایا ہوں۔ نور کو اصل غم تو یہ تھا کہ اس کی قسمت میں یہ لکھا گیا تھا کہ ایک فریبکار کے چنگل سے نکلے تو ایک اور فریبکار کے جال میں آ جائے۔ نور کے لیے یہ صدمہ برداشت کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ بہرحال اس نے یہ انتہائی تلخ گھونٹ نگلنے کی کوشش شروع کر دی اور باپ اسے سمجھاتا گیا اور پھر اسے امید بھی دلاتا رہا کہ اس کے لیے ایک مرد حق یقیناً منتظر ہے۔ اللہ نے جہاں اتنا کرم کیا ہے وہاں وہ یہ کرم بھی ضرور کرے گا کہ نور کی شادی ہو جائے گی۔ نور کے باپ نے گھوڑے دوڑا دیے۔ وہ بہت جلدی شہدر پہنچنا چاہتا تھا۔ راستے میں وہ ایک جگہ رکے۔ گاڑی میں کھانے پینے کا سامان موجود تھا۔ گھوڑوں نے سستا لیا اور باپ بیٹی نے کھا پی لیا اور پھر گاڑی میں سوار ہوئے اور باپ نے گھوڑے دوڑا دیے۔ دن تقریباً آدھا گزر گیا تھا۔ سنجر اپنے دفتر میں بیٹھا روز مرہ کے کام و کاج میں مصروف تھا۔ اس کے ذمے بڑا ہی نازک اور پیچیدہ کام تھا۔ اس نے اس شہر کو ازسر نو آباد کرنا تھا اور اس شہر کو باطنیوں سے صاف بھی کرنا تھا۔ دربان نے اسے اطلاع دی کہ باہر ایک آدمی آیا ہے جس کے ساتھ ایک بڑی خوبصورت اور جوان سال لڑکی ہے اور وہ گھوڑا گاڑی پر آئے ہیں۔ دربان نے بتایا کہ یہ وہی باپ بیٹی ہیں جنہیں کچھ عرصہ پہلے یہاں ایک مکان دیا گیا تھا اور زمین بھی دی گئی تھی۔ سنجر نے کسی حد تک بے دلی سے کہا کہ انہیں اندر بھیج دو۔ اس نے غالباً یہ سوچا ہوگا کہ اپنی کسی ضرورت کی خاطر آئے ہوں گے۔ دربان نے باہر جا کر انہیں کہا کہ وہ اندر چلے جائیں، لیکن نور کے باپ نے کہا کہ وہ اندر نہیں جانا چاہتے۔ سلطان خود باہر آئے۔ سنجر کو جب یہ بتایا گیا کہ باپ بیٹی اسے باہر بلا رہے ہیں تو سنجر جھنجھلاہٹ کے عالم میں باہر آ گیا۔ نور کے باپ نے اسے کہا کہ وہ گھوڑا گاڑی تک چلے۔ اس وقت سنجر نے قدرے اکتاہٹ سے کہا کہ آخر بات کیا ہے؟ وہ کسی کو یہ اجازت نہیں دے سکتا کہ کوئی اسے جدھر لے جانا چاہے وہ اس طرف چل پڑے۔ نور اور اس کا باپ کچھ بھی نہ بولے اور اسے گھوڑا گاڑی تک لے گئے۔ نور کے باپ نے گاڑی پر جا کر چاروں بکس کھول دیے اور سلطان کو اشارہ کیا کہ وہ اوپر آ جائے۔ سنجر پہلے ہی اکتایا ہوا تھا۔ وہ غصے کی حالت میں گھوڑا گاڑی پر چڑھا اور جب اس نے کھلے ہوئے بکس دیکھے تو اس پر کچھ اور ہی کیفیت طاری ہو گئی۔ یہ مال کہاں سے آیا ہے؟ سنجر نے ہکلاتی ہوئی زبان سے پوچھا اور جواب کا انتظار کیے بغیر کہا، یہ تو بے انداز اور بے حد قیمتی خزانہ ہے۔ یہ میں سلطان کو اندر بیٹھ کر بتاؤں گا کہ یہ مال کس طرح آیا ہے۔ نور کے باپ نے کہا، یہ سارا مال نہ آپ کا ہے نہ میرا ہے، بلکہ یہ سلطنت سلجوقیہ کا مال ہے، اور یہ وہ خزانہ ہے
جو یہ باطنی ابلیس قافلوں سے لوٹتے رہے ہیں۔ سنجر نے فوراً چاروں بکس اٹھوائے اور اپنے کمرے میں رکھوا دیے۔ پھر اس نے باپ اور بیٹی کو اپنے پاس بٹھا کر پوچھا کہ یہ خزانہ کہاں سے آیا ہے۔ نور کے باپ نے اسے ساری داستان سنا ڈالی۔ میں تمہیں اس میں سے دل کھول کر انعام دوں گا، سنجر نے کہا۔ میں اس میں سے ایک ذرہ بھی نہیں لوں گا، نور کے باپ نے کہا۔ یہ سلطنت کی ملکیت ہے اور یہ اللہ کی امانت سمجھ کر استعمال کی جائے۔ میں اپنا انعام لے چکا ہوں، مجھے مکان مل گیا ہے اور زمین بھی مل گئی ہے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ داستان کو واپس اس مقام تک لے جاتا ہے جہاں عبید عربی کی نشاندہی پر بڑھئی اور سبزیوں کے تاجر کو پکڑا گیا اور ایک روز کے بعد انہیں جلاد کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ سالار اوریزی نے عبید عربی کو بڑے پیار اور شفقت سے اپنے پاس بٹھایا اور اس سے پوری بات سنی تھی، اور عبید عربی نے اسے اپنی وہی داستان سنائی تھی جو وہ شافیہ کو سنا چکا تھا۔ اس کا بیان یہ پچھلے باب میں تفصیل سے پیش کیا جا چکا ہے۔ اے سلجوقی سالار، عبید عربی نے کہا، میں اللہ کے وجود کا قائل ہو گیا ہوں۔ میں تو آپ کو قتل کرنے آیا تھا، لیکن آج آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اپنے ہاتھوں قتل کر دیں۔ ہمارا خدا بھی حسن بن صباح تھا، رسول بھی حسن بن صباح تھا، اور حسن بن صباح کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات کو یوں قدر و احترام سے سنا کرتے تھے جیسے یہ بات آسمان سے اتری ہو۔ ہمارے لیے نیکی اور بدی کا کوئی تصور نہیں تھا۔ ہمارا امام کہا کرتا ہے کہ جو فعل تمہیں اچھا لگتا ہے وہ کرو اور اسے گناہ مت سمجھو۔ گناہ اس فعل کو کہتے ہیں جو تم نہ کرنا چاہو، لیکن یہاں آ کر میں نے اپنی اصلیت کو پا لیا ہے۔ تمہیں اس کا اجر اللہ دے گا، سالار اوریزی نے کہا تھا۔ تم ان کا انجام بھی دیکھ لو گے جن کی تم نے نشاندہی کی ہے، اور تمہیں جو صلہ ملے گا وہ سب لوگ دیکھیں گے۔ میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ان دونوں کے علاوہ تم ایسے آدمی بتا سکتے ہو جو وسم کوہ میں موجود ہیں؟ نہیں قابل احترام سالار، عبید عربی نے کہا تھا۔ ضرور ہوں گے، لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کسی جگہ ہر باطنی دوسرے باطنی کو جانتا ہو۔ حسن بن صباح کے بعض فدائیوں کو یوں چھپا کر رکھا جاتا ہے کہ کوئی دوسرا فدائی بھی اسے نہیں جانتا۔ میں چونکہ آپ کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا، اس لیے میں انہی دو آدمیوں سے واقف ہو سکا جن کے ذمے مجھے پناہ میں رکھنا تھا۔ مجھے آپ کے قتل کے بعد خودکشی کر لینی تھی، یا موقع ملتا تو فرار ہونا تھا، اور پکڑے جانے کا بھی امکان تھا۔ اس صورت میں آپ نے تشدد اور اعزار آسانی کے ذریعے مجھ سے یہ راز اگلوا لینا تھا کہ یہاں کتنے باطنی ہیں اور وہ کہاں کہاں رہتے ہیں، اور ان میں فدائی کون کون ہیں۔ میں نے اپنے اس راز پر اپنی جان دے دینی تھی، لیکن اعزار آسانی سے بڑے مضبوط آدمی بھی ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں اور وہ راز اگل دیتے ہیں۔ پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ ان کا سراغ لگا لوں۔ یہ بھی سن لیں کہ آپ کو تو ان لوگوں نے قتل کرنا ہی ہے، میری جان بھی خطرے میں آ گئی ہے۔ میں نے حسن بن صباح کے دو بڑے ہی اہم اور تجربے کار آدمی پکڑوا دیے ہیں، اور اب یہ لوگ موقع ملتے ہی مجھے قتل کر دیں گے، لیکن میں جان کی بازی لگا کر باقی باطنیوں کا سراغ لگاؤں گا۔ سالار اوریزی نے کہا کہ وہ اسے بچائے رکھنے کی پوری کوشش کرے گا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ دوسرے باطنیوں اور فدائیوں کا سراغ کہاں سے لگائے۔ سالار اوریزی نے یہ بھی کہا کہ یہ دونوں آدمی جو عبید نے پکڑوائے ہیں کچھ بھی نہیں بتائیں گے۔ یہ امید دل سے نکال دیں، عبید عربی نے کہا۔ انہیں آپ کوئی لالچ دے سکتے ہیں جو یہ کسی قیمت پر قبول نہیں کریں گے۔ دوسرا طریقہ اعزار آسانی کا ہے۔ یہ لوگ مرنا پسند کریں گے، لیکن بتائیں گے کچھ بھی نہیں۔ میرا معاملہ کچھ اور ہے۔ آیا تو میں بھی مرنے مارنے کے لیے تھا، لیکن میری جذباتی دنیا میں جو شدید زلزلہ آیا، یہ مجھے آپ کے سامنے اس صورت میں لایا جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اسے میں اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ کہتا ہوں، لیکن یہ دونوں آدمی اس درجے کے باطنی ہیں جو فخر سے اپنی جانیں دے دیا کرتے ہیں۔ انہیں یہ تو معلوم ہی ہوگا کہ آپ انہیں سزائے موت دیں گے۔ یہ تو میرا فیصلہ ہے، سالار اوریزی نے کہا۔ کل سارے شہر میں منادی کرا دوں گا کہ دو باطنیوں کو قلعے کے باہر سزائے موت دی جائے گی، اور تمام لوگ اس وقت اکٹھے ہو جائیں گے۔ پھر انہیں گستاخی معاف قابل احترام سالار، عبید عربی نے سالار اوریزی کی بات کاٹ کر کہا، آپ کی باقی بات میں بعد میں سنوں گا۔ ایک طریقہ میرے دماغ میں آ گیا ہے جس سے باطنیوں کا سراغ لگایا جا سکتا ہے۔ آپ ان دونوں کو سرعام سزائے موت دیں گے
یہ آپ بہت اچھا کریں گے کہ شہر کے تمام لوگوں کو اکٹھا ہونے کو کہہ رہے ہیں۔ یہاں جتنے باطنی ہیں یا بڑھئی اور سبزیوں کے باغ کے مالک جیسے آدمی ہیں وہ بھی لوگوں میں شامل ہوں گے۔ ان دونوں کے سر جلات کاٹ چکے گا تو مجھے پورا یقین ہے کہ 1 یا 2 آدمی علموت کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ یہ ان کے فرائض میں شامل ہے کہ اس قسم کا سنگین واقعہ فوراً علموت جا کر حسن بن صباح کو سنائیں۔ آپ یہ بندوبست کریں کہ چند ایک آدمی شہر کے ہجوم سے باہر دیکھتے رہیں۔ وہ جب کسی 1 2 یا 3 آدمیوں کو گھوڑوں پر سوار علموت کی طرف رخ کر کے جاتا دیکھیں تو انہیں گھیر کر پکڑ لیں۔ وہ یقیناً حسن بن صباح کے آدمی ہوں گے۔ وہ سب کے سب تو نہیں ہوں گے، سالار اوریزی نے کہا، دوسرے پھر بھی شہر میں ڈھکے چھپے رہیں گے۔ بہرحال مجھے تمہاری یہ تجویز بہت پسند آئی ہے، میں اس پر عمل درآمد کراؤں گا۔ جو تجزیہ اور دانشمندی آپ کو حاصل ہے وہ مجھے نہیں، عبید عربی نے کہا، لیکن میں یہ مشورہ ضرور دوں گا کہ منادی میں یہ بھی شامل کریں کہ تمام لوگوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ گھروں میں سے نکل کر قلعے کے باہر اکٹھے ہوں اور ان دونوں آدمیوں کو جلات کے ہاتھوں کٹتا دیکھیں۔ اس طرح یہ ہوگا کہ کوئی باطنی اپنے گھر میں بیٹھا نہیں رہے گا۔ تم اور شافیہ بہت بڑے انعام کے حقدار ہو عبید، سالار اوریزی نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ میں سمجھ نہیں سکتا کہ تم دونوں کو کیا انعام دوں۔ انعام کی حقدار تو شافیہ ہے، عبید عربی نے کہا۔ اگر آپ ہم دونوں کو انعام دینا ہی چاہتے ہیں تو سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ مجھے شافیہ کو اور شافیہ مجھے دے دیں۔ یہ تو طے ہے، سالار اوریزی نے کہا۔ ان دونوں باطنیوں کو پرسوں جہنم واصل کر کے میں تم دونوں کا نکاح پڑھا دوں گا۔ سالار اوریزی نے اسی وقت مزمل آفندی اور بن یونس کو بلوا لیا اور عبید عربی کی تجویز انہیں سنائی۔ انہوں نے آپس میں صلح مشورے سے طے کر لیا کہ یہ کارروائی کس طرح کی جائے گی۔ اگلی صبح سورج طلوع ہوا ہی تھا کہ وسم کوہ کا بچہ قلعے کے باہر گھوڑ دوڑ کے میدان کے ارد گرد اکٹھا ہو گیا تھا۔ منادی میں یہ حکم بھی شامل تھا کہ تمام لوگ حکماً باہر آ جائیں۔ عورتیں اس طرف جو قلعے کی دیوار تھی اس پر اکٹھی ہو گئی تھیں۔ گھر بالکل خالی ہو گئے تھے۔ بڑھئی اور سبزیوں کے باغ والے کو قلعے سے نکالا گیا۔ ان کے ہاتھ ان کی پیٹھوں کے پیچھے بندھے ہوئے تھے۔ 4 محافظ انہیں لے جا رہے تھے۔ ہجوم نے اس طرف سے انہیں راستہ دیا اور ان دونوں کو میدان کے وسط میں لے جا کر کھڑا کر دیا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد سالار اوریزی نے اپنے 6 گھڑ سوار محافظوں کے ساتھ قلعے سے باہر ملا۔ وہ گھوڑے پر سوار تھا۔ محافظ ہجوم کے پیچھے رک گئے اور سالار اوریزی وہاں جا پہنچا جہاں دونوں باطنیوں کو کھڑا کیا گیا تھا۔ مزمل آفندی اور بن یونس بھی وہیں تھے، لیکن وہ تماشائیوں کے ہجوم کے پیچھے گھوڑوں پر سوار تھے اور ایک دوسرے سے دور دور تھے۔ ان کی نظریں ہجوم پر لگی ہوئی تھیں اور وہ دونوں ایک جگہ رکتے نہیں تھے بلکہ گھوڑوں کو آہستہ آہستہ ہجوم کے پیچھے پیچھے چلا رہے تھے۔ ان کے ساتھ سالار اوریزی کے محافظ دستے کے 2 گھوڑ سوار بھی تھے۔ وہ بھی ہجوم کے پیچھے پیچھے ایک طرح کی گشت کر رہے تھے۔ محافظ دستے کے 2 آدمی شہر کی دیوار پر اس جگہ کھڑے تھے جہاں سے قلعہ علموت کی طرف جانے والا راستہ نظر آتا تھا۔ وہاں سے علموت تک 2 دنوں کی مسافت تھی۔ اے ایمان والوں، سالار اوریزی نے بڑی ہی بلند اور گونجدار آواز میں ہجوم سے خطاب کیا، یہ 2 آدمی میرے یا سلطنت سلجوقیہ کے مجرم نہیں بلکہ یہ اللہ، رسول اور دین اسلام کے مجرم ہیں۔ یہ حسن بن صباح کے پیروکار ہیں جسے ابلیس نے زمین پر اتارا ہے۔ یہ دونوں باطنی یہاں فدائیوں کو پناہ میں رکھتے تھے اور اب انہوں نے ایک ایسے فدائی کو پناہ دی تھی جو مجھے قتل کرنے آیا تھا، لیکن اللہ کی قدرت دیکھو کہ یہ دونوں میرے ہاتھوں قتل ہو رہے ہیں۔ اگر حسن بن صباح اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہے یا اس کے ہاتھوں میں کوئی خدائی طاقت ہے تو ان دونوں کو قتل ہونے سے بچا لے، لیکن اس کے پاس جو طاقت ہے وہ ابلیسیت کی طاقت ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں ان دونوں کو ذاتی انتقام کے طور پر قتل کر رہا ہوں۔ میں اللہ کی راہ میں ہر وقت قتل ہونے کے لیے تیار رہتا ہوں۔ تمام لوگوں پر یہ واضح ہو جائے کہ باطنی ہونا بہت بڑا جرم ہے جس کی سزا موت ہے۔ اس شہر میں ابھی اور باطنی موجود ہیں۔ یہ تم میں سے ہر ایک کا فرض ہے کہ جس کسی پر شک ہو کہ وہ باطنی ہے اس کے متعلق اطلاع دیں۔ یہ بھی سن لو کہ صرف شک پر بھی میں سزائے موت دوں گا۔
اگر حسن بن صباح یہ اعلان کر دے کہ اس کا مذہب بالکل الگ تھلگ ایک مذہب ہے جس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تو پھر کسی باطنی کو صرف اس لیے سزا نہیں دی جائے گی کہ وہ باطنی ہے۔ ہر کسی کو مذہبی آزادی حاصل ہے، لیکن یہ لوگ اسلام کا چہرہ مسخ کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ یہ ایسا گناہ ہے جسے میں معاف نہیں کر سکتا، کیونکہ معاف کرنے کو بھی میں گناہ سمجھتا ہوں۔ حسن بن صباح کے حکم سے ہمارے بہت سے علماء دین، خطیب اور امام اور وزیر قتل کیے جا چکے ہیں۔ ان باطنیوں نے مرو میں خانہ جنگی بھی کرا دی تھی۔ میں ان بے گناہوں کے خون کا انتقام لے رہا ہوں۔ سالار اوریزی ایک طرف ہٹ گیا اور اس کے اشارے پر جلاد جو سیاہ کپڑوں میں ملبوس تھا اور ہاتھ میں چوڑے پھل والی تلوار تھی، تیزی سے آگے آیا اور اس نے ایک باطنی کو زمین پر 2 زانو کر کے اسے آگے کو جھکا دیا۔ اس کی تلوار بلند ہوئی اور دوسرے ہی لمحے اس باطنی کا سر اس کے جسم سے الگ ہو کر مٹی میں گر پڑا۔ اس کے بعد دوسرے باطنی کو بھی اسی طرح جہنم واصل کر دیا گیا۔ سالار اوریزی نے حکم دیا کہ ان کی لاشیں دور جنگل میں لے جا کر پھینک دی جائیں۔ اتنا بڑا ہجوم باطنیوں کی لاشوں کی طرف دوڑ پڑا۔ لوگ لاشوں کو ٹھڈ مارنے لگے اور ان پر انہوں نے تھوکا بھی۔ ہجوم میں سے مختلف آوازیں اٹھ رہی تھیں۔ پیچھے والے لوگ کہہ رہے تھے کہ انہیں بھی لاشوں پر تھوکنے کا ثواب حاصل کر لینے دیا جائے۔ ایک بڑی ہی بلند اور دبنگ آواز گرج رہی تھی، زندہ رہے گا تو صرف اسلام رہے گا۔ معلوم نہیں یہ کون تھا۔ لوگ اسلام زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے اور آگے بڑھ بڑھ کر باطنیوں کی لاشوں پر ٹوٹ پڑتے تھے۔ کچھ لوگ ان باطنیوں کی کھوپڑیوں کو ٹھڈ مار مار کر ہجوم سے باہر لے گئے اور اسی طرح ٹھڈ مارتے مارتے دور جنگل تک لے گئے اور کہیں پھینک کر واپس آئے۔ تھوڑی سی دیر میں دونوں لاشوں کی کھال اتر چکی تھی اور اب لوگ انہیں پتھر مار رہے تھے۔ سالار اوریزی نے شہر کی دیوار پر 2 آدمی کھڑے کر رکھے تھے۔ وہ اس ہجوم کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ 2 گھڑ سوار ہجوم میں سے نکل کر اس راستے پر ہو گئے تھے جو علموت کو جاتا تھا۔ مزمل بن یونس اور ان کے 2 ساتھی ان سواروں کو نہیں دیکھ سکے تھے۔ دیوار پر جو آدمی کھڑے تھے وہ بڑی تیزی سے دوڑتے نیچے آئے اور انہیں مزمل آفندی نظر آیا جو اس بے قابو اور بپھرے ہوئے ہجوم کی ارد گرد اپنے گھوڑے پر سوار گشت کر رہا تھا۔ دیوار سے اتر کر آنے والے آدمیوں نے مزمل کو بتایا کہ وہ دیکھ نہیں سکے کہ وہ سوار ہجوم میں سے نکل کر علموت کی سمت چلے گئے ہیں۔ مزمل نے گھوڑا دوڑا کر اور کچھ آگے جا کر دیکھا، اسے وہ دونوں سوار نظر آ گئے۔ اتنی دیر میں وہ خاصی دور نکل گئے تھے۔ بن یونس اور دوسرے 2 آدمیوں کو ڈھونڈ کر جلدی لاؤ۔ مزمل آفندی نے ان آدمیوں سے کہا، میں ان دونوں کے پیچھے جاتا ہوں اور تم دونوں بھی پیچھے پیچھے آ جانا۔ مزمل آفندی نے گھوڑا تیز نہ دوڑایا، رفتار اتنی ہی رکھی کہ وہ دونوں سوار اس کی نظروں سے اوجھل نہ ہو جائیں۔ آگے گھنا جنگل تھا اور ٹیکریاں اور چٹانیں بھی تھیں جن کی وجہ سے راستے میں کئی موڑ تھے اور ان موڑوں کی وجہ سے سوار نظروں سے اوجھل ہو جاتے تھے۔ مزمل کم و بیش 1 میل دور نکل گیا تھا جب بن یونس 4 آدمیوں کے ساتھ گھوڑے دوڑا تھا اس تک پہنچ گیا۔ یہ 4 آدمی سالار اوریزی کے محافظ دستے کے منتخب سوار تھے۔ وہ صرف شہ سوار ہی نہیں تھے بلکہ بڑے ہی تجربے کار چھاپا مار بھی تھے۔ علموت کی طرف جانے والا یہ راستہ ٹیکریوں میں سے جاتا تھا اور آگے آگے جانے والے دونوں سوار نظر نہیں آتے تھے۔ مزمل آفندی نے اپنی اس سوار جماعت کے ساتھ گھوڑوں کو ایڑ لگا دی اور ٹیکریوں کے علاقے میں داخل ہو گئے۔ اگلے دونوں سوار اس راستے سے آگے نکل گئے تھے اور وہ مزمل کو نظر آ گئے۔ اس جماعت نے اپنے گھوڑوں کی رفتار خاصی کم کر دی۔ شک تو یہ تھا کہ یہ دونوں آدمی باطنی ہیں اور علموت حسن بن صباح کو اطلاع دینے کے لیے جا رہے ہیں کہ عبید عربی نے ان 2 آدمیوں کو پکڑوا کر سزائے موت دلوا دی ہے جن کے ہاں اس نے پناہ لی تھی۔ لیکن یہ دونوں سوار کوئی عام سوار بھی ہو سکتے تھے۔ انہیں روک کر پوچھنا تو بیکار تھا کہ وہ کون ہیں۔ انہوں نے یہ تھوڑے ہی بتا دینا تھا کہ وہ باطنی ہیں اور علموت جا رہے ہیں۔ مزمل آفندی اور بن یونس سوچ رہے تھے کہ یہ کس طرح معلوم کیا جائے کہ یہ دونوں مشکوک ہیں۔ اگلے دونوں سوار چلتے چلے گئے اور پیچھے والے 6 سوار ان کی رفتار سے ذرا تیز چلتے گئے۔ آگے علاقہ کچھ ہموار آ گیا۔ ذرا اور آگے گئے تو آگے جانے والے دونوں سواروں میں سے ایک نے پیچھے دیکھا۔ اس نے اپنے ساتھی کو اپنے سر سے کچھ اشارہ کیا تو اس نے بھی پیچھے دیکھا۔
دونوں نے گھوڑوں کی رفتار خاصی تیز کر لی۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ اپنے تعاقب میں آنے والے سواروں سے خاصا زیادہ آگے نکل جانا چاہتے تھے۔ یہ ہمارے ملزم ہیں، مزمل آفندی نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہوئے کہا، انہیں جانے نہ دینا۔ سب نے گھوڑوں کو ایڑ لگا دی اور گھوڑے دوڑ پڑے۔ اگلے دو سوار اگر مشتبہ یا ملزم نہ ہوتے تو وہ پرواہ ہی نہ کرتے، بلکہ رک کر دیکھتے کہ ان لوگوں نے گھوڑے کیوں دوڑا دیے ہیں، لیکن انہوں نے بھی گھوڑوں کو ایڑ لگائی اور ان کے گھوڑے ہوا سے باتیں کرنے لگے۔ تعاقب میں جانے والے سواروں کے جو گھوڑے تھے وہ فوجی گھوڑے تھے، جنہیں بڑی اچھی خوراک ملتی تھی، اور تھے بھی وہ اعلیٰ نسل کے گھوڑے۔ تھوڑی ہی دور جا کر ان گھوڑوں نے اگلے سواروں کے ساتھ فاصلہ بہت ہی کم کر دیا۔ اگلے دونوں سوار ایک دوسرے سے الگ الگ ہو گئے، ایک دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف چلا گیا۔ ان کے تعاقب میں جانے والوں کی تعداد 6 تھی۔ انہوں نے بھی اپنے گھوڑوں کو پھیلا دیا، یعنی 3 ایک طرف اور 3 دوسری طرف ہو گئے، اور گھیرا ڈالنے کے انداز سے ان کے پیچھے گئے۔ ان دونوں سواروں نے بچ نکلنے کے لیے گھوڑوں کو انتہائی تیز رفتار کر لیا، لیکن فوجی گھوڑے ان پر جا پہنچے۔ زندہ پکڑنا ہے، مزمل نے بڑی ہی بلند آواز سے اپنے ساتھیوں سے کہا، پکڑے نہ جائیں تو زخمی کر کے گرا لو، قتل نہیں کرنا۔ ایک سوار گھیرے میں آ کر رک گیا، اس نے تلوار نکال لی اور تعاقب میں جانے والوں نے بھی تلواریں نکال لیں، لیکن اس آدمی نے مقابلہ نہ کیا، بلکہ تلوار اپنے دل کے مقام پر رکھ کر ایسی دبائی کہ آدھی تلوار اس کے جسم میں داخل ہو گئی اور پیچھے سے اس کی نوک باہر آ گئی۔ وہ گھوڑے سے گرا اور جب اسے جا کر دیکھا تو اس نے اتنا ہی کہا کہ تم کسی فدائی کو زندہ نہیں پکڑ سکو گے، اور پھر اس کے ساتھ ہی اس نے آخری سانس لی اور مر گیا۔ اس کا ساتھی بھی گھیرے میں آ گیا تھا، لیکن اس نے تلوار تو نکالی، خودکشی نہ کی بلکہ مقابلے میں اتر آیا۔ پہلے تو اس کا مقابلہ 3 سواروں کے ساتھ تھا۔ اس نے گھوڑے کی پیٹھ پر جس طرح گھوڑے کو گھما پھرا کر پینترے بدلے اور تلوار گھمائی، اس سے پتا چلا کہ یہ بڑا ہی ماہر تیغزن ہے۔ اس نے ایک آدمی کو زخمی بھی کر دیا، لیکن زخم شدید نہ تھا۔ 3 سواروں نے گھوم گھوم کر اس پر وار کیے، لیکن وہ ہر وار بچا گیا، حتیٰ کہ اس کا گھوڑا ذرا سا زخمی ہو گیا۔ توقع تھی کہ گھوڑا زخمی ہو کر بھاگ اٹھے گا اور سوار کے قابو سے نکل جائے گا، لیکن سوار نے اسے قابو میں رکھا۔ وہ شخص دراصل جان کی بازی لگائے ہوئے تھا، اسے آخر مارے ہی جانا تھا، لیکن وہ اس کوشش میں تھا کہ جاتے جاتے 2-3 آدمیوں کو بھی لیتا جائے۔ پہلے تو اس کا مقابلہ 3 آدمیوں کے ساتھ تھا۔ اس کے ساتھی نے اپنے آپ کو خود ہی قتل کر لیا تھا، اس لیے جو 3 آدمی اس کی طرف گئے تھے وہ بھی ادھر آ گئے، اور اب یہ اکیلا سوار 6 آدمیوں کے گھیرے میں آ گیا تھا، اور مزمل نے ایک بار پھر کہا کہ اسے زندہ پکڑو۔ اب یہ 6 کے 6 آدمی اس کوشش میں تھے کہ یہ سوار خودکشی کے لیے اپنی تلوار اپنے پیٹ میں رکھے تو فوراً جھپٹ کر تلوار چھین لی جائے، لیکن وہ کوئی ایسی حرکت نہیں کر رہا تھا، بلکہ جم کر اور پینترے بدل بدل کر 6 گھوڑ سواروں کا مقابلہ کر رہا تھا۔ اسے زخم آ چکے تھے اور یہ سب زخم اس کی ٹانگوں پر تھے۔ یہ 6 تیغزن سوار اس کوشش میں تھے اسے جان سے نہ مارا جائے اور اتنا سا زخمی کر دیا جائے کہ گر بھی پڑے اور زندہ بھی رہے۔ آخر یوں ہوا کہ مزمل کے ایک سوار نے پیچھے سے آ کر اس کی تلوار والا ہاتھ زخمی کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی اسے ایسا پکڑا کہ گھوڑے سے گرا دیا۔ 3-4 سواروں نے اتر کر اس پر قابو پا لیا۔ انہوں نے دوسرا کام یہ کیا کہ اسی کی چادر پھاڑ کر اسی کے زخموں پر باندھ دی گئی، تاکہ وسم کوہ تک اس کا خون اتنا نہ نکل جائے کہ وہ زندہ ہی نہ رہ سکے۔ اسے اسی گھوڑے پر ڈال دیا گیا، اس پر غشی طاری ہو چکی تھی۔ اس کے دوسرے ساتھی کا گھوڑا بھی پکڑ لیا گیا اور اس کی لاش وہیں پڑی رہنے دی۔ جب یہ قافلہ واپس وسم کوہ کے قریب آیا تو بن یونس کو ایک احتیاط کا خیال آ گیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وسم کوہ میں اور بھی باطنی ہوں گے، انہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ ان کے 2 ساتھی علموت روانہ ہو گئے ہیں۔ احتیاط یہ کرنی ہے کہ انہیں یہ معلوم نہ ہو سکے کہ علموت جانے والوں میں سے ایک مارا جا چکا ہے اور دوسرے کو زخمی کر کے پکڑ لائے ہیں۔ بن یونس نے بڑی اچھی بات سوچی تھی، لیکن اس کے پاس کوئی ایسا کپڑا نہیں تھا جس سے اس باطنی کو چھپا لیتے۔ مزمل نے اپنے ساتھیوں کو وہیں روک لیا اور ایک سے کہا کہ وہ وسم کوہ جائے اور وہاں سے ترپال یا کمبل یا بڑے سائز کی 2 بوریاں لے آئے۔
اس سوار نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ وسم کو کوئی دور نہیں تھا، وہ سامنے نظر آ رہا تھا۔ سوار 2 بڑی بوریاں لے کر واپس آ گیا۔ بے ہوش باطنی کو اس طرح 2 بوریوں میں بند کر کے گھوڑے پر ڈال لیا گیا جیسے یہ کوئی سامان ہو۔ یہ قافلہ چل پڑا اور وسم کوہ میں داخل ہوا اور وہاں سے سالار اوریزی کے ہاں جا پہنچا۔ انہوں نے زخمی باطنی کو گھوڑے سے اتارا اور اندر ایک کمرے میں لے گئے، اس سے بوریاں اتار دیں، اور جب سالار اوریزی نے دیکھا تو فوراً حکم دیا کہ جراح اور طبیب کو لایا جائے۔ طبیب اور جراح آئے تو سالار اوریزی نے انہیں بتایا کہ یہ بے ہوش زخمی باطنی ہے اور اس کے سینے کے راز نکالنے ہیں۔ جراح نے کہا پہلے اس کے زخموں کا بندوبست کر دیں گے تاکہ خون رک جائے، ورنہ یہ خون نکل جانے سے ہی مر جائے گا۔ خون نکل جانے دو، بوڑھے طبیب نے کہا، اس کا زیادہ سے زیادہ خون نکل جانا چاہیے۔ جراح نے اور باقی سب نے حیرت زدگی کے عالم میں طبیب کی طرف دیکھا۔ وہ اتنا ہی جانتے تھے کہ خون نکل جانے سے انسان مر جاتا ہے، لیکن طبیب کا تجربہ کچھ اور کہتا تھا۔ اسے بتایا گیا تھا کہ یہ باطنی ہے اور اس کے سینے سے راز نکالنے ہیں۔ باطنی اپنی جان دے دیا کرتے تھے، راز نہیں دیتے تھے۔ طبیب جانتا تھا کہ باطنیوں کے خون میں حشیش کے علاوہ نہ جانے کیسی کیسی جڑی بوٹیوں کے اثرات ملے ہوتے ہیں۔ اس نے کچھ عرصہ گزار کر مرو میں 2 باطنیوں کا یہی علاج کیا تھا کہ وہ اتفاق سے زخمی تھے اور طبیب نے ان کا خون بہہ جانے دیا تھا، اور پھر انہیں ایسی غذا اور ایسی دوائیاں دیتا رہا تھا کہ یہ نیا خون پیدا ہوا تو وہ باطنی راز دینے پر آ گئے تھے۔ اس باطنی پر بھی طبیب وہی طریقہ آزما رہا تھا۔ اس طبیب نے کوئی جڑی بوٹی دریافت بھی کر لی تھی جو ذہن کو نارمل حالت میں لے آتی تھی اور جسم پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے تھے۔ کیا خون نکل جانے سے یہ مر نہیں جائے گا؟ سالار اوریزی نے پوچھا۔ میں زندگی اور موت کی ضمانت نہیں دے سکتا، طبیب نے کہا۔ میں صرف یہ یقین دلا سکتا ہوں کہ یہ زندہ رہ گیا تو آپ اسے بدلے ہوئے روپ میں دیکھیں گے، اور اگر اس کے زخم فوراً ٹھیک کر دیے گئے اور یہی خون اس کے جسم میں رہا تو پھر آپ ایزا رسانی کے ذریعے اس کی جان لے سکتے ہیں، راز نہیں۔ سب خاموش ہو گئے اور طبیب نے زخمی کے منہ میں قطرہ قطرہ پانی ٹپکانا شروع کر دیا تھا۔ اس پانی میں اس نے دوائی ملا دی تھی۔ کچھ دیر پانی پلا کر اس زخمی کے منہ میں وہ دودھ ٹپکانا شروع کر دیا جس میں شہد ملا ہوا تھا۔ زخمی کے زخموں سے خون امٹتا ہی چلا آ رہا تھا۔ وہ تن و من جوان تھا اور اس کے جسم میں سیروں کے حساب سے خون موجود تھا۔ سورج غروب ہو رہا تھا جب طبیب نے اپنی انگلیاں زخمی کی نبض پر رکھیں۔ زخمی کے چہرے کا رنگ ایسا پھیکا پڑ گیا تھا جیسے اس کی زندگی کا بھی سورج غروب ہو رہا ہو۔ اس کے زخموں کے نیچے ایک خاصا بڑا برتن رکھا ہوا تھا، وہ بھر چکا تھا۔ طبیب نے جراح سے کہا کہ اب وہ اس کے زخموں کی مرہم پٹی کر دے تاکہ مزید خون نکلنا بند ہو جائے۔ زخمی بے ہوش تھا اور اب اس کی سانسوں کا تسلسل کمزور سا ہو گیا تھا۔ جراح نے زخموں کو صاف کر کے مرہم پٹی شروع کر دی۔ دوائیاں لگا کر پٹیاں باندھی گئیں تو طبیب نے ایک بار پھر زخمی کے منہ میں پانی ٹپکانا شروع کر دیا جو اس کے حلق سے اترتا چلا جا رہا تھا۔ یہ ثبوت تھا کہ وہ زندہ ہے اور پانی قبول کر رہا ہے، ورنہ پانی اس کے منہ سے واپس نکلنا شروع ہو جاتا۔ اس طرح خاصا پانی ٹپکا کر طبیب نے پھر اسے شہد ملا ہوا دودھ قطرہ قطرہ دینا شروع کر دیا۔ بہتر ہے آپ سب اپنے اپنے کام کاج میں لگ جائیں، طبیب نے کہا۔ اپنے اپنے ٹھکانے پر چلے جائیں اور آرام کر لیں۔ یہ کل دوپہر کے بعد شاید ہوش میں آ جائے گا، اور اب میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ اللہ کی رضا سے زندہ رہے گا۔ وہ رات گزر گئی، اگلا دن بھی گزر گیا، اور پھر ایک اور رات آ گئی۔ طبیب اس دوران زخمی کے منہ میں کچھ نہ کچھ ٹپکاتا رہا۔ اس میں شہد ملا دودھ بھی تھا، دوائی ملا پانی بھی تھا، اور کچھ اور دوائیاں بھی تھیں، اور وہ زخمی کے زخموں کو بھی دیکھ رہا تھا کہ ان سے خون تو نہیں نکل رہا۔ خون بند ہو چکا تھا، اور اب زخمی کے منہ میں طبیب کچھ ٹپکاتا تھا تو زخمی اپنا منہ خود ہی کھول دیتا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ہوش میں آ رہا ہے، لیکن وہ اس قدر کمزوری محسوس کر رہا ہے کہ اس سے بولا بھی نہیں جاتا۔ وہ رات گزری اور اس رات کے بطن سے جس صبح نے جنم لیا وہ صبح امید افزاں ثابت ہوئی۔ زخمی نے بڑی ہی نحیف آواز میں پوچھا، میں کہاں ہوں؟ اپنے عزیزوں کے پاس، طبیب نے کہا۔ دل پر کوئی غم اور بوجھ نہ رکھو، تم وہاں ہو جہاں تمہارے لیے پیار ہی پیار ہے۔